أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ پھر انتہائی عزیز و محترم قرآن سے محبت کرنے والے احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو آج کے سبق نمبر 3A آؤ قرآن سمجھیں اس میں خوش آمدید کہتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ آپ اللہ رب العزت کی کتاب قرآن کو تیزی سے سمجھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو آئیے قرآن ہی سے سنتے ہیں قرآن اپنے بارے میں کیا کہتا ہے۔ فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے؟ تو قرآن خود یہ کہتا ہے کہ اگر ہم اس پر غور نہ کریں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے دلوں کے تالے کھول اور ہم قرآن پہ غور و فکر کریں اور اس کو بہترین طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اسی مقصد کے تحت ہم سب یہاں پر جمع ہیں، قرآن کو سمجھنے پڑھنے اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ سب کو خصوصی مبارکباد۔ آج کا جو سبق ہے سورہ فاتحہ ہم نے شروع کی ہوئی ہے، اس کی آیہ نمبر 4 اور 5 اس کو ہم پڑھیں گے۔ گرامر میں ہم ضمائر کو کریں گے اور انشاءاللہ نقطہ تعلیم آج کا بھی دماغ کے حوالے سے ہے، اس کے کہ دماغ کام کیسے کرتا ہے، ہم کیسے سیکھتے ہیں۔ یوں آج کے سبق میں 6 نئے الفاظ سیکھ جائیں گے جو قرآن میں 3000 سے زائد بار ہیں، تقریباً 3500۔ تو 1 گھنٹے آپ کا بیٹھنا جو ہے کتنی زبردست آپ کی انویسٹمنٹ ہے کہ آپ قرآن میں آنے والے 1 گھنٹے کے اندر صرف 3500 الفاظ کا ترجمہ جان جائیں۔ الحمدللہ کتنی خوشی کی بات ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کی بات ہے۔ اور آج کی کلاس کی ایک اور خوبی بھی ہے، آج کی کلاس کے بعد آپ کا قرآن کی ہر لائن سے تعارف بڑھ جائے گا انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ آج جب سبق نمبر 3 ہم مکمل کریں گے تو آپ 33 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن میں 12,000 سے زائد بار آئے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو آئیے اب ہم انشاءاللہ اس کی تلاوت جو ہے سماعت فرماتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی سورہ فاتحہ آپ کو پتہ ہے نا، جو اسباق ہم پڑھ چکے ہوتے ہیں اس کی آیات جب آپ سن رہے ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ان پر غور کرنا ہے۔ جو چیزیں ہم پہلے سے پڑھ چکے ہیں وہ اپنے ذہن میں لانی ہے، جو نئے آیات آپ کے سامنے آ رہی ہیں اس میں کوئی پہلے والا اگر کوئی کانسیپٹ ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو آئیے ہم آیات کی تلاوت سماعت فرماتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين۔ الحمدللہ تو آپ نے تلاوت سماعت فرمائی اور یقیناً آپ کو خوشی ہوگی کہ اب ہم جب سنتے ہیں تو ہمارے سنتے ہوئے ہمارا ایک بالکل مختلف انداز ہوتا ہے اور مختلف احساس ہوتا ہے، اور انشاءاللہ یوں ہی آپ جب آپ نماز پڑھا کریں گے، قرآن کو سنا کریں گے تو یہ فیلنگز آپ میں پیدا ہوا کریں گی۔ تو آپ میں سے مجھے کون بتائے گا، چیٹ باکس میں لکھیے، جو پہلا ہی لفظ ہے پچھلے سبق کا بسمی، کتنے ٹکڑے بنائے تھے ہم نے اس کے؟ ماشاءاللہ بردر بلال نے سب سے پہلے لکھا ہے اور باقی لوگ بھی لکھ رہے ہیں 2۔ اچھا کوئی 3 بھی لکھ رہا ہے، تو آئی ڈونٹ نو یہ 3 کیوں لکھ رہے ہیں۔ بسمی کے 2 ٹکڑے ہم نے بنائے تھے، اور ذرا ٹکڑے بھی بنا کر بتائیں مجھے کیا بنائے تھے ہم نے۔ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے۔ بی اور اسم ہم نے 2 ٹکڑے بنائے تھے، بی اور اسم، الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے، بہت زبردست۔
اچھا، اب صرف آپ نے ہاتھ کھڑا کریں اور مجھے بتائیں کہ الرحمن اور الرحیم اس کا جو فرق ہے، سادہ سا بالکل مختصر ایک جملے کے اندر ہمیں بتائیں گی سسٹر زوہا سہیل۔ الرحمن کا مطلب تھا شدت سے رحم کرنے والا، اور رحیم کا مطلب ہے مسلسل رحم کرنے والا۔ ماشاءاللہ سسٹر، ایکسیلنٹ، گریٹ۔ سو دس از ہاؤ ہم نے اپنا اسباق ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے، دہرائے ہونے چاہیے، پھر انشاءاللہ وہ ہمیشہ کے لیے ہمیں یاد رہیں۔ اور ہماری آگے ان کے بعد سسٹر نمرہ، آپ ہمیں بتائیں کہ الحمد میں جو الف لام ال ہے، اس سے کیا مراد لیں گے ہم؟ سسٹر نمرہ رحمان السلام علیکم سر۔ جی۔ ال کا مطلب نام کے لیے بھی یوز ہوگا، خاص نام، اور تمام۔ ماشاءاللہ، بالکل ٹھیک ہے، خاص کرتا ہے، اور یہاں پر یہ تمام کے معنی میں استعمال ہوا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ سسٹر مصباح پرویز، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ الحمد کے معنی کیا ہم نے یاد کیے تھے؟ تعریف کرنا۔ نہیں، یاد کریں دوبارہ سے۔ سسٹر عابدہ سندھو، آپ بتائیے۔ تمام تعریف اور شکر۔ جزاک اللہ، لیکن کوشش کریں جن کا نام لیا جائے انہی کو چانس دیجیے تاکہ وہ بات کریں، اور آپ ہاتھ کھڑا کریں اور اپنی باری کے حساب سے آئیے۔ بہت خوب، بالکل ٹھیک ہے۔ سسٹر علینا سکندر بتائیں للہ کے جو دو ٹکڑے بنتے ہیں وہ کیسے بنتے ہیں؟ لی اور اور جو بھی اللہ۔ ماشاءاللہ، بالکل ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ اور عالمین جو ہے سسٹر جویریہ بتا دیں یہ کس کی جمع ہے؟ عالم کی۔ عالم کی جمع ہے، ماشاءاللہ، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اور سسٹر طاہرہ ہمیں بتا دیں کہ جو الرحمن الرحیم دوسری مرتبہ آیا ہے اس سے ہم نے کون سی اچھی عادت سیکھی تھی؟ شکر کی سر۔ الرحمن الرحیم ہم نے جو دوسری مرتبہ آیا ہے وہ دوسروں کے ساتھ رحم کرنے کی عادت سیکھی تھی، اور انشاءاللہ آپ ذرا اسباق کو دہرا بھی لیا کریں۔ ٹھیک ہے جی، آگے بڑھتے ہیں آج کے سبق کے لیے۔ مالک یوم الدین، یہ عربی کی لائن ہے، مالک ہے دن کا بدلے کی، اور اب ہم اس کا لفظاً دیکھیں گے۔ تو پہلا لفظ ہے مالک، اور یہ اردو میں عام استعمال ہوتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ اوپر اگر آپ کو یوں نظر آ رہا ہے کہ مختلف لکھا ہوا ہے تو کھڑا زبر الف کی مانندی ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اس میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح مالک اردو میں جیسے ہوتا ہے کسی چیز کا مالک ہونا، یعنی وہ چیز آپ کی ہو، جیسے یہ بوٹل میری ہے، مالک تو مالک ہے۔ کون مالک ہے؟ اللہ ہے، ظاہر یہاں پہ ظاہر ہے، لیکن آگے اگلا لفظ ہے یوم۔ تو یوم کا لفظ اب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ یوم کیا ہوتا ہے؟ دن، اور ہمارے یہاں عام طور پہ ہم کہتے ہیں یوم عید، یوم آخرت، یا ایام رمضان، یا تو یہ ایام اس کی جمع ہے، یوم ایک دن کے لیے، ایام زیادہ کے لیے اس کی جمع ہے، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں۔ آپ میں سے کون مجھے بتائے گا یہ جو یوم ہے یہ کیا ہے؟ الفاظ کی قسمیں آپ نے پڑھی تھی نا، تو اس پہ کوئی علامت سے آپ کو کچھ پتہ چل رہا ہے یہ کیا ہے؟ تو ہاں، نہیں، چیٹ باکس میں ذرا بتائیں، چیٹ باکس میں سسٹر شبینہ کہہ رہی ہیں، سسٹر صدف بھی کہہ رہی ہیں، سسٹر فاطمہ، سسٹر زوہا، نمرہ، ایمن، ماشاءاللہ سبھی بتا رہی ہیں، سسٹر سیدہ فائزہ بھی۔ اسم ہے، الحمدللہ۔ اب یہ وہ چیز ہم نے سیکھی ہوئی ہے، آپ آنکھیں بند کر کے بھی میں آپ سے پوچھوں نا اسمن بولوں تو یومن بولوں تو آپ کہیں گے ہاں سر یہ اسم ہے، اور اس کی جمع ایام۔ اور اب اگر زندگی میں آپ ویسے بھی یوم سنیں، نہ بھی دو پیش لکھی ہو، تو آپ کو پتہ چل گیا ایک دفعہ، تو ہمیشہ یاد رہے گا کہ یہ اسم ہے، اس کی جمع ایام ہے۔ قرآن میں 400 سے زائد بار ہے یہ یوم ایام، تو اچھا سا ہم انشاءاللہ اس کو ذہن میں رکھ لیں گے، یوم ایام۔ جب میں یہ بولوں آپ جہاں بھی بیٹھے ہو آپ بھی ساتھ بولا کریں، یوم ایام۔ اگلا لفظ ہے الدین، الدین، تو الف لام سے کیا پتا چلا آپ کو اس کا؟ چیٹ باکس میں بتائیے۔ اسم۔ ہاں جی، بالکل، کسی خاص، ہاں ہے، اسم ہے، خاص ہے، ویری گڈ۔ تو الحمدللہ آپ دیکھا، اب آپ نے ساتھ ساتھ جو ہم نے سیکھا ہم اپلائی کر رہے ہیں کہ اسم ہے، خاص ہے، اور معنی کیا ہے اس کا؟ معنی ہے بدلہ، بدلہ، آؤٹ پٹ، ریزلٹ، اس معنی میں اس کو لیں گے ہم الدین۔
اچھا، اب آپ کہیں گے کہ سر ہم تو ساری زندگی سنا ہے دین اسلام، بالکل ٹھیک ہے، عربی میں ایک لفظ کے زیادہ معنی ہو سکتے ہیں، تو لفظ دین کے بھی ایک اور معنی ہے زندگی کا نظام۔ تو جب ہم کہتے ہیں دین اسلام تو وہاں اس کا معنی نظام زندگی کے طور پر ہوتا ہے کہ اسلام کا نظام زندگی۔ یہاں جو معنی آیا ہے وہ ہے بدلہ۔ ہم اب اس کورس کے اندر ایسے یاد رکھیں گے کہ الدین کا پہلا معنی بدلہ، دوسرا معنی زندگی کا نظام۔ یا الدین کے دو معنی ہوتے ہیں، پہلا بدلہ، دوسرا نظام زندگی۔ تو الدین بدلہ، تو کسی خاص بدلہ اس کی بات ہو رہی ہے، تو یوم الدین۔ تو اب ہم اس کو انشاءاللہ، اچھا اکثر لوگ کیوں سے آپ پوچھیں نا الدین تو وہ کہتے ہیں بدلے کا دن، نہیں، یوم کا معنی دن ہے، الدین کا معنی بدلہ ہے، تو ہر لفظ کو الگ الگ معنی ذہن میں رکھنا ہے۔ تو مالک یوم الدین، اللہ ظاہر ہے کیا ہے؟ روز آخرت کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ تو دین کے دو معنی اچھے سے ذہن میں، بدلہ، تو بدلہ کیسا ہوتا ہے؟ جس طرح کی ان پٹ ہوتی ہے ویسی ہی آؤٹ پٹ ہوتی ہے، جیسی محنت ہوتی ہے ویسا نتیجہ ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر ہم اچھے کام کریں گے اس زندگی میں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں اچھا بدلہ دیں گے، اور خدا نہ خواستہ کسی نے برے کام کیے تو پھر بدلہ بھی ویسا ہی ملے گا۔ تو دوسرا معنی زندگی گزارنے کا طریقہ، اور وہ اسلام ہے۔ تو اللہ رب العزت جب قیامت آئے گی تو اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہوگا، آنر ہوگا، ایبسلوٹ آنر، اسی کی حکومت اینڈ ایبسلوٹ گورننس، اور وہی سب کے درمیان انصاف کرے گا۔ تو اب آپ کہیں گے کہ جی سر کیا ابھی اللہ مالک نہیں ہے؟ تو اللہ تو بالکل مالک ہے، ابھی بھی ہماری جانوں کا، ہمارے اعمال کا اور کاموں کا اور زندگی کے سارے معاملات کا اللہ ہی حکمران اور مالک ہے، لیکن ابھی کچھ اختیار ہمیں دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ اختیار دیا ہوا ہے، آپشن دیا ہوا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کچھ چیزیں کر لیجئے۔ تو چونکہ اختیار ہمیں ملا ہوا ہے تو اس لیے ہم اپنی مرضی سے کچھ کر بھی سکتے ہیں، لیکن اس دن وہ اختیار ختم ہو جائے گا، اس دن ہمارا اپنی مرضی سے ہاتھ اٹھانے کا، پلک جھپکنے کا اختیار بھی ختم۔ تو نیکی اور بدی تو دور کی بات ہے، تو کوئی اختیار نہیں ہوگا، تو اس دن صرف جواب دہی ہوگی۔ تو اللہ رب العزت اس دن یہ جو اختیار ہے یہ بھی ہم سے چھن جائے گا۔ حد تو یہ ہے کسی کو بات کرنے کی، جیسا کہ میں نے کہا بولنے تک کا اختیار نہیں ہوگا۔ تو سفارش کون کر پائے گا؟ جس کو اللہ اجازت دے۔ اور قیامت کا دن ہم عام طور پہ بولتے تو رہتے ہیں، لیکن ذہن میں رکھیے انتہائی خوفناک دن ہوگا۔ زندگی میں ذرا سا بھی پچھلے دنوں ہمارے یہاں پاکستان میں اور زلزلہ آیا نا، تو کبھی رات کو زلزلہ آ جائے، انسان ایسے ڈر کے خوف کے مارے کوئی بڑا سا بم پھوٹ جائے، لیکن قیامت کے دن کی ہولناکی کا اندازہ یہاں سے لگائیے کہ ایک انسان جن سے بہت محبت کرتا ہے، اس زندگی میں آپ کے بچوں کو کچھ ہو جائے، آپ کے والدین کو کچھ ہو جائے، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ ان کی خاطر جان دینے کو تیار ہوتے ہیں، لیکن اس دن کی ہولناکی اور ہیبت ناکی کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ آدمی اپنے بیٹے، بیوی، بہن، بھائی، ماں باپ، انہیں دیکھ کر بھی بھاگے گا کہ میں بچ جاؤں، ان کا معاملہ یہ خود جانے۔ ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، اپنی جان کی فکر پڑی ہوگی کہ ایسا ہولناک دن ہوگا، ایسی سختی کا عالم ہوگا۔ تو اس روز ہمیں یقیناً اللہ سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ قیامت کے دن ہم پر رحم کرے گا، لیکن یہ ڈر بھی ساتھ ساتھ چلنا چاہیے کہ اللہ کہیں ہمیں سزا نہ مل جائے۔ تو یہاں سے ایک ہم بہت اچھی عادت بھی سیکھتے ہیں، وہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی کام کیجئے اپنے ذہن میں یوم آخرت رکھ لیجئے، قیامت کا دن، کہ اس دن اس کے بارے میں مجھ سے سوال ہوگا، اور اس دن اگر یہ پوچھ لیا گیا کہ تم نے یہ جھوٹ کیوں بولا تھا، تم نے یہ بے ایمانی کیوں کی تھی، تم نے کسی کا حق کیوں مارا تھا، تم حسد کیوں کر رہے تھے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو الحمدللہ یہ بڑا زبردست فارمولا ہے، اور میں نے زندگی میں بھی اپنایا کہ اللہ رب العزت اس کی برکت سے اگر یہ ذہن میں یہ چیز رہے تو بہت سی برائیوں سے انسان کی جان چھٹ جاتی ہے، کہ اس کو یہ ذہن میں رہے کہ اس روز مجھے جواب بھی دینا پڑے گا۔ اور بعض اوقات ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں بلا سوچے سمجھے اس پہ غور ہی نہیں کرتے، کوئی بات نہیں،
تو یہ اس کانسیپٹ کا ذہن میں رکھنا آپ کو. بلکہ میں لوگوں سے اکثر یہ کہتا ہوں کہ چھوٹی برائی تو کبھی بھی نہ کریں، کہ اتنا سستا سودا اور اتنا غلطی کا اور اتنی ناکامی کا سودا اور اتنا نقصان کا سودا کہ چھوٹا سا وہ کر کے اور اپنے لیے اس روز خدا نہ خواستہ اس چھوٹی بات پر اگر جواب دہی ہو تو کتنا بڑا نقصان ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ چھوٹے چھوٹے کاموں کے اوپر بھی، بڑی غلطی تو انسان کرے ہی نہ، اس برائی کی طرف تو جائے ہی نہ، تو ہر کام کرتے ہوئے آخرت کو سامنے رکھا جائے. اور وہ دن میرا اور آپ کا کسی کا کسی وقت بھی یہاں اس دنیا سے گئے تو اصل میں اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا نا، تو پھر اس دن کی تیاری میں وقت ضائع نہ کیا جائے. ابھی اسی وقت سے یہ چیز اپنے اوپر نافذ کر لی جائے کہ اللہ میں جو کچھ کروں اس دن کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کروں، اور اپنے بچوں کی ایسے ہی تربیت کی جائے، بچپن سے انہیں یہ احساس دلوا دیا جائے تو انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا. سو مالک یوم الدین، مالک ہے دن کا بدلے کے. تو اب آئیے آپ میں سے ہم دیکھتے ہیں کون پریکٹس کرنا چاہے گا. سسٹر صدف خالد پڑھیے. مالک ہے یوم یومن دن کا جزاک اللہ سسٹر، لیکن آپ کی آواز چونکہ ہمیں نہیں آ رہی تھی، تو سسٹر علینا سکندر. مالک ہے یومی دن کا، الدین بدلے کا. ماشاءاللہ. اور آپ سب لوگ جو جہاں بھی بیٹھا ہے ایک دفعہ اس کو دہرا لیجئے. اتنا اونچا ضرور پڑھیے کہ آپ کے کانوں میں آواز پڑے، خاموشی سے نہیں دہرانا. یوں ایک دہرانا یہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا. کانوں کو ضرور سنوائیں. ایک فارمولا کلیہ یاد رکھ لیں کہ قرآن اللہ رب العزت نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سن کر یاد کیا تھا، سن کر، اور پھر ان سے صحابہ نے بھی سن کر یاد کیا تھا، اور خود کو سنا سنا کر پڑھ پڑھ کر انہوں نے یاد کیا تھا. تو حفاظ بھی اس کو پڑھ پڑھ کر، سو اپنے کانوں کو سنوانا بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، یہ کبھی نہ بھولیں. ٹھیک ہے؟ اور اگر ممکن ہو، اگر کوئی پاس بیٹھا ہوا ہے اس کو ایک دفعہ پڑھائیے، وہ آپ کو ایک دفعہ سنائے تو بہت ہی خوب بات ہے. اگر آپ اکیلے ہیں تو اس صورت میں اتنا اونچا پڑھیے کہ آپ کے کانوں میں آواز پڑے. ٹھیک ہے جی، الحمدللہ. اور آپ کو ہم نے بتایا ہوا ہے، آپ کو پاکٹ بک ملی ہوئی ہے، اس کی کاپی ہم نے سافٹ کاپی دے دی ہوئی ہے، اور کچھ لوگ الفلاح سے بھی منگوا رہے ہیں. بہرحال آپ پرنٹ کر کے اپنے پاس رکھ لیں. ایک پیج والی بھی ہے اور زیادہ پیجز والی بھی ہے، تو انشاءاللہ وہ آپ کے کام آئے گی. آئیے اگلی آیہ مبارکہ دیکھتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں. اب ہم اسے لفظاً دیکھتے ہیں. تو پہلا لفظ جو ہے اس کے دو ٹکڑے ہیں. ٹھیک ہے؟ ایا الگ لفظ ہے اور کا الگ لفظ ہے. ایا الگ لفظ ہے اور کا الگ لفظ ہے. ایا جو ہے نا وہ ایمفیسس کے لیے آتا ہے. جیسے ہم اردو میں کسی چیز پر، کسی بات پر زور دینا ہونا، تو اگر ہم نے کس سے کہا کہ تم یہ کام کر دو، اور پھر ہم اسے کہتے ہیں نہیں تم ہی کو کرنا ہے یہ کام، تم ہی، یعنی بس اور سٹریس کیا ہم نے اسے. تو ایا کا اسی طرح یہ سٹریس بھی دے رہا ہے. اور ایک اور بھی تھی وجہ، یہ جو کا ہے نا، کا اس کا معنی تیری یا تم، یہ اکیلا نہیں آ سکتا شروع میں، جملے کے شروع میں اکیلا نہیں آ سکتا، تو اس کو کوئی سہارا چاہیے تھا. تو ایا اس کا سہارا بن کے آ گیا. ایا تو ایا کا بن گیا، اور تیری ہی سٹریس بھی آ گئی اور بات بھی پوری ہو گئی جو یہاں پہ کی جا رہی تھی. تو ایا کا تیری ہی 24 مرتبہ ہے یہ قرآن میں، لہٰذا اس کو اچھا سا ذہن میں رکھ لیں. ایا کا تیری ہی، تجھ ہی سے. تو ایا کا ہم انشاءاللہ اس کو اچھا سا ذہن میں رکھیں گے. اور کا سہارا بن کے آیا ایا، اور اس پہ سٹریس بھی دے دی کہ تیری ہی. ٹھیک ہے جی؟ ایا کا تیری ہی کیا، نعبدو کے لفظ کے اندر آپ کو اردو میں عام طور پر بولے جانے والے لفظ عبادت، اس میں بھی دیکھیں آئین با اور دال. نعبدو میں عبادت میں بھی عابد، اس میں بھی نظر آ رہا ہے معبود، ہے نا؟ تو
ان الفاظ کی، ان سب میں کیا ہو رہا ہے؟ ان میں عبادت کا کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے نا. عبادت بذات خود عبادت کا نام ہے. عابد عبادت کرنے والا ہے. معبود جس کی عبادت کی جائے. تو نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. تو اس سے آپ نے یہ معنی یاد رکھنا ہے. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. اردو زبان کا ہمیں بہت فائدہ ہے. تو جہاں کہیں آپ کو کوئی ایسی ٹپ، کوئی ایسی چیز ذہن میں آئے، اس سے ریلیٹ کر کے اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے. اور یہ بہت ہی زبردست فارمولا ہے چیزوں کو یاد رکھنے کا. تو ہم نے کہا ایاک نعبد، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو عبادت میں کیا کیا ہوتا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سارے کام جو ہیں عبادت کے ہیں. دعوت و نصیحت بھی عبادت ہے. جہاد یعنی اللہ کی اطاعت میں بھرپور کوشش کرنا، یہ بھی عبادت ہے. علم حاصل کرنا، کمانا. اچھا، اب ہمارے ہاں عبادت کا کانسیپٹ یہ بنا ہوا ہے کہ شاید صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ عبادت ہے، باقی سارے کام ہیں. تو عبادت کے وقت بہت اللہ کی طرف لو لگائیں، باقی زندگی کے کاموں میں جو مرضی کریں. تو یہ انتہائی ناقص قسم کا کانسیپٹ ہے، اور دین اسلام تو اس کے لیے نہیں آیا ہوا. تو دیکھیں یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے، کمانا بھی عبادت ہے. کیسی مزے کی بات ہے کہ آپ کمائیں اپنے لیے، خود کھانے کے لیے، گھر والوں کو کھلانے کے لیے، اور یہ عبادت. تو یہ غور طلب بات ہے، کیسی خوبصورت بات بھی ہے کہ آپ کمائیے، یہ بھی عبادت. اچھی نیت سے، اچھے طریقے سے علم حاصل کیجیے، دوسروں کی خدمت کیجیے، یہ بھی اللہ کی عبادت میں. لیکن سب سے اہم چیز جو مجھے سب سے پہلے اور ہم سب کو یاد رکھنی ہے، وہ ہے نماز کی ادائیگی. کیونکہ جس نے نماز کو چھوڑا، حدیث مبارکہ میں کیا، اس نے دین کو گرا دیا، دادا کا ڈھا بار دیا. بار اندر لے جا رہا ہے. تو ہاں ہم نے اب یہ ذہن میں رکھنا ہے ہاں کہ ہم 24 گھنٹے عبادت کی حالت میں رہ سکتے ہیں، اگر صرف ہم نیت ٹھیک کر لیں کہ اے اللہ، ہم ہر کام تیری خاطر کر رہے ہیں. ہم لوگوں کو نیکی کی بات کہہ رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، ہم خود کمائی کر رہے ہیں. تو اس میں دیانتداری اور سچائی سے محنت کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس میں حلال کما کر اس کو اچھے طریقے سے خرچ کروں گا یا کروں گی. تو ایاک نعبدو، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور واہ واہ، واہ کا معنی یاد ہے؟ کسی کو بھول گیا ہوا ہے؟ کیا پڑھا ہے ہم نے؟ ذرا چیٹ باکس میں بتائیں نا سارے مجھے. واہ کا معنی سسٹر اور عثمان نے سب سے پہلے لکھا اور ہے، سسٹر انیلا، رائے محمد، اور سسٹر اشال، عبید اللہ، سسٹر اور علینا، اور ارجمن، سسٹر پاکیزہ. ماشاءاللہ سبھی بتا رہے ہیں. ماشاءاللہ سسٹر ماجبین، مصباح کے. اور تو یہ بھی سینکڑوں بار قرآن میں. اب دیکھیں نا، یہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہم دہراتے بھی رہیں گے، پکے ہو جائیں اور ہم انہیں بھولیں نہ. ٹھیک ہے؟ تو اور ایاکا بھی آپ نے پڑھا ہے. اگین تیری ہی. تو اگین دوسری دفعہ پھر کا آ رہا تھا نا، تو اییا نے سہارا بھی دیا، اسٹریس بھی کر دیا. تو یہ یاد رکھ لیں، اکثر الفاظ کے شروع میں وا آئے گا. اور فا. فا بھی ذرا مجھے بتا دیں کیا معنی تھا. ہاں، بس ویری گڈ. تو سسٹر حلیمہ اور سسٹر مہوش اور سسٹر انیسا اور میمونہ اور سسٹر سنوبر اور بردر عرفان، اور آپ سارے ماشاءاللہ صحیح لکھ رہے ہیں. پس وا اور فا، الحمدللہ. اور اگلا لفظ ہے نستعین. اب نستعین کو اگر آپ نے یاد رکھنا ہے تو اردو میں، ویسے خاص اردو میں، آج کل کی اردو تو بس ہماری ایسی ہوتی ہے، استعانت کا لفظ کسی کی مدد کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح اعانت کرنا، آن جو ہوتا ہے وہ بھی مددگار کو کہتے ہیں. تعاون کرنا، معاون کون ہوتا ہے؟ جو بھی آپ کی مدد کے، آپ کے ساتھ جڑ جائے. سو نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں. تو ہم نے کیا کہا؟ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، ہم مدد چاہتے ہیں. تو یہ بھی اردو کے ریفرنس سے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. تعاون کا لفظ بھی اس میں دیکھ لیں، وہی تا عین نون آپ کو ہر جگہ نظر آ رہا ہے. تو اچھا، ان دونوں میں جو شروع میں نا لگا ہوا ہے نا، نا، یہ ہم کے لیے ہے، ہم. اور اس کو اگر ویسے آپ نے ذہن میں رکھنا، نحنو کے شروع میں بھی آتا ہے نا، نحنو، نہ ہم. تو یہ ہم کے لیے نعبدو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اور انشاءاللہ اسی کورس میں آپ کو یہ پتہ بھی چل جائے گا کہ یہ نا شروع میں کیسے آتا ہے، اور اسے ہم
جمع کا ہم کیسے بناتے ہیں؟ نعبدو نستعین، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم مدد چاہتے ہیں۔ اور نستعین کے نیچے دیکھ لیں، آئین واو نون اس کے مادے کے حروف میں وہی نظر آ رہے ہیں۔ اب اس میں ہم نے کیا کہا کہ اللہ رب العزت خود قرآن میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ عبادت کریں۔ تو اللہ رب العزت ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کرتے رہیں۔ اب آپ سوچئے کہ اللہ تو یہ چاہتا ہے، تو ہم کیسے ایسا کر سکتے ہیں کہ ہر وقت اس کی عبادت ہو؟ تو اس کا وہی نسخہ، وہی فارمولہ ہے کہ اللہ کے حکم پر چلا جائے۔ تو اگر آپ اللہ کے حکم پر چل رہے ہو، اس کی نافرمانی سے بچیں، تو آپ کا ہر لمحہ عبادت ہے۔ آپ کاروبار کیجئے، لوگوں سے ملیے، باقی معاملات زندگی کے کیجئے، ہر لمحہ عبادت اللہ کے احکامات کے تابع۔ اور سب سے بڑی عبادت اور سب سے بڑی کامیابی اللہ کو ایک جاننا، توحید، پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور پھر اللہ کے دین کی طرف بلانا، اس کا بھی وقت ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے، اور علم حاصل کرنا، بہت مقام ہے اس کا، اور حلال روزی کمانا، دوسروں کی خدمت کرنا، تو سب عبادت۔ تو پھر ہم نے کیا کہا کہ وہ جو آیہ مبارکہ ہے، ہو گیا نا کوالیفائی، مسلمان کی زندگی کے 24 گھنٹے عبادت ہو سکتی ہے کہ اگر وہ اپنی نیت کو صحیح رکھے۔ اس کا سونا بھی عبادت۔ اور عبادت کرنے کے لیے بھی ہمیں کس کی مدد چاہیے؟ عبادت کرنے کے لیے بھی، کیونکہ ہمارا تو عالم یہ ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو میں اپنی مرضی سے ایک گلاس اٹھا کے منہ سے نہیں لگا سکتا، سانس رکی اور یہ سب کچھ ختم۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کے لیے، اس کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے مجھے اس کی مدد نہ چاہیے؟ تو ہم کہتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اللہ، زندگی کے ہر معاملے کے ساتھ، عبادت کے لیے بھی، اور ایسی عبادت کرنے کے لیے جو تجھے پسند آ جائے، جو تجھے پسند آ جائے۔ تو آئیے یہاں پہ 8ویں عادت کہ ہر کام میں نیت کیا ہو؟ عبادت کی۔ ایاک نعبد، زندگی کا کوئی معاملہ ہو، نیت عبادت کی۔ تو ہمارے جسم کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ کھانا، اور ہماری روح کو چاہیے عبادت، ذکر الہی۔ اور جب ہم اللہ کی صحیح عبادت نہیں کرتے، سکون نہیں ملتا۔ لوگ کہتے ہیں جی میں نمازیں پڑھتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، سکون نہیں ملتا۔ بھئی اگر ہم دوڑ میں کر رہے ہوں گے کام، اس کی روح کو نہیں سمجھیں گے، اس کے معنی کو نہیں سمجھیں گے، اور نیت کو صاف نہیں رکھیں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خوبصورتی سے، احسن طریقے سے، آرام سے قرآن کو بھی ایسے ہی پڑھا جائے، نماز کی بھی ادائیگی ایسی کی جائے۔ تو وہ ایک دفعہ بہت ینگ سا، جوان سا بچہ، میں وہاں فیصل مسجد میں، وہ ہمارے یونیورسٹی کے گریجویٹس ہوتے ہیں، میرے ساتھ ہی تھا، اور وہ اس قدر تیزی سے نماز پڑھ رہا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ اب اس کو کیسے سمجھائے، آج کل ڈر بھی لگتا ہے بچوں کو سمجھاتے ہوئے۔ تو جب بیٹھ گیا تو میں نے اتنا ہی کہا، میں نے کہا بیٹے وہ آپ کے اگر کوئی آپ کے استاد ہوں یا آپ کے کوئی باس ہوں آفس میں، تو کیا اس کے سامنے ایسا ممکن ہے کہ وہ آپ سے کچھ پوچھے، آپ تیزی سے بتائیں کہ ہاں میں نے یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، یوں کیا، یوں کیا، یوں کیا، تو وہ آپ کو کیسا لگے گا؟ تو ماشاءاللہ وہ تھا سمجھدار، بات کو فوری سمجھ گیا، کہتا ہے جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا، میں انشاءاللہ آئندہ کوشش کروں گا کہ میری نماز جو ہے۔ تو سکون تو تب ملے گا جب ہم اللہ کی عبادت کو صحیح طریقے سے کریں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو یہاں سے ایک اور بڑی خوبصورت عادت ہم سیکھتے ہیں کہ ہر کام میں اللہ کی مدد مانگی جائے، ہر کام میں اللہ کی مدد مانگی جائے، چاہے وہ زندگی کا چھوٹا سا کام ہو یا بہت بڑا۔ اور آج ابھی کچھ دیر پہلے شام میں کسی معاملے میں کسی چیز پہ تقریباً ناممکنات کے قریب تھا، اور میں نے کہا کہ میں نے اس سے پہلے بسم اللہ پڑھی تھی، تو یہ ناممکن ہے کہ یہ کام نہ ہو، اور اللہ کے فضل سے ایسا ہوا کہ وہ کام ہو گیا اسی لمحے۔ تو یقین جانیے ہر کام میں اللہ کی مدد مانگیے۔ کس طرح؟ اللہ کے نبیوں نے جیسے مانگی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا رب زدنی علما۔ اور حضرت یونس نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور حضرت ایوب نے کیا کہا؟ اور انہوں نے کہا ربی انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین۔ تو اللہ رب العزت نے وہ مدد انہیں دی۔ تو ہم بھی یہ دعائیں سیکھ کے انبیاء کے اس طریقے اور سنت پر عمل کرتے ہوئے
اللہ کی مدد مانگ سکتے ہیں، اور عمومی زندگی میں بھی جب مشکل پیش آئے تو اللہ سے مدد مانگیے۔ تو الحمدللہ اس کے ساتھ ہی ہماری یہ آیت مبارکہ مکمل ہوئی۔ سسٹر عائشہ تحریم، جی آپ پڑھیے اس کو۔ ہی نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک، اور تجھ ہی سے، نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت۔ سسٹر عظمیٰ فرخ، آپ ہمیں بتائیں یہ جو لفظ ہے ایا کا کتنے ٹکڑے ہیں اس کے؟ سر 2۔ ماشاءاللہ، اس میں ایا کا معنی کیا ہے؟ یا تیری کا ہی۔ نہیں سسٹر، دوبارہ سوچیں، یہ اردو میں ایسے لکھا ہوا ہے نا، ایا کا معنی ہی ہے، کا معنی تیری ہے، ٹھیک ہے؟ یا اب ہی، آپ یاد رکھیں۔ یا ہی کا تیری۔ ہاں ماشاءاللہ۔ سسٹر بشرا بی بی ہمیں بتائیں نابودو کا ترجمہ کیا کریں گے ہم؟ یا تیری کا ہی نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، و ہاں ایا، نہیں سسٹر، ایک منٹ اور رک جائیں، نہیں پلیز جتنی بات پوچھی جائے اتنا جواب دیں تاکہ اس پہ فوکس بھی رہے۔ ایا کا معنی ہے ہی، کا یا تیری، کٹھا لفظ جب ہوتا ہے تو ہم اردو کی وجہ سے ترجمہ یوں کرتے ہیں تیری ہی، ٹھیک ہے جی؟ یا چلیں اب آپ سارے پڑھ لیجئے ایک دفعہ اس کو خود سے جہاں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر انشاءاللہ ہم إياك نعبد وإياك الحمدللہ۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا سبق مکمل ہوا۔ یہاں بریک لیں گے، آپ چاہیں تو اپنے سبق کو ادھر آئیے، تھوڑی دیر سانس لیجئے، پانی پیجئے، اور میں انشاءاللہ اتنی دیر میں گرامر کے لیسن کی طرف بڑھتا ہوں۔ آئیے جی ہم گرامر پر بات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الحمدللہ آج ہم نئے سبق میں نئی چیزیں سیکھیں گے۔ ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا، بڑی مزے کی چیزیں ہیں، اور بڑی خاص بات آج ہوگی آپ کی قرآن کے ساتھ تعلق کے حوالے سے، بہت ہی خاص بات ہوگی، سو انتہائی توجہ سے سیکھیں۔ ہم ٹی پی آئی کریں گے، ذرا ہلیں جلیں، آپ بس بیٹھ کے مجھے سنتے رہتے ہیں اور مجھے ڈر ہی ہوتا ہے کہ کہیں آپ سو ہی نہ جائیں، ہاں؟ تو ذرا اٹھ جائیں، آئے میرے ساتھ اشارے کیجئے، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دکھائیے، دل سے کیجئے، اور مل کر کیجئے، اور مل کر کیجئے۔ تو یہ اشارے بھی پکے کر لینے آپ نے۔ اور آپ سب کو اسم کی نشانیاں یاد ہیں؟ بتائیں مجھے، مائک آن کر کے سارے بتائیں ذرا، یہاں پر آپ سارے بول سکتے ہیں۔ مین اور مون اور این۔ دو زبر دو دو پیش دو زیر، ماشاءاللہ، الف لام، دو پیش، دو زبر، دو زیر۔ زبردست، سب نے صحیح بتا دیا، الحمدللہ، اور آپ کے نمبر بھی لگ گئے۔ الف لام، دو پیش، دو زبر، دو زیر، لام دو پیش پکی نشانی ہے، اور جمع بنانے کے لیے واو، نون اور یاد، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے جی، آئیے، اور ہم نے اس میں مسلم، مومن، صالح، کافر، مشرک، منافق وغیرہ پڑھے تھے، اور ان کی جمع کے لیے سیکھا تھا کہ جب دو پیش کی حالت میں ہوگا کوئی اسم تو اس سے واو نون والی جمع بنے گی، ہم اسے جمع سالم کہتے ہیں، پورا مسلم اس کے اندر آ گیا پلس واو نون۔ اور اگر مسلمن یا مسلمن ہوگا دو زبر یا دو زیر سے، تو پورا مسلم کے ساتھ یا نون ایڈ ہوا تو مسلمین بن گیا۔ تو الحمدللہ یہ ہم نے سیکھ چکے ہیں، پچھلی کلاس میں پڑھ چکے ہیں، اس لیے آگے بڑھتے ہیں۔ آج بڑی مزے کی چیز ہے، آپ کو یاد ہے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو، معنی بھی یاد ہوں گے۔ چلیں آپ میں سے کسی سے کرواتا ہوں تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ آپ کو یاد ہے کہ نہیں۔ تو ذرا نئے نئے لوگوں کو چانس دیں گے۔ سسٹر رابعہ داور، جی سسٹر
ذرا ہوا ہم کا ٹیبل کروائیں مانا کے ساتھ ہمیں، ہم سب بھی کریں گے آپ کے ساتھ. انمیوٹ کریں خود کو پلیز. جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہوتے ہیں نا پھر الرٹ رہا کریں ذرا، تاکہ وقت ہمارا قیمتی ہوتا ہے. سسٹر عروج عمر کروائیں گی آپ ٹیبل مانا کے ساتھ؟ جی سر. ہوا ہم انا مانا بتائیں نا. ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. ماشاءاللہ بہت اچھا، بالکل ٹھیک ہے. تو آپ نے صحیح کروایا، اور یہ ہم نے پہلے کیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں یاد ہے. اب آج ہم نے یہ تو تھا نا ہوا وہ، تو وہ کے لیے ہم ایک تو وہ ہوتا ہے نا، پھر ہم کہتے ہیں اس کا، اور اسی طرح ہم وہ سب تھے تو ان سب کا، اور آپ کی جگہ آپ کا، اور میری جگہ میرا، اور آپ سب کی جگہ آپ سب کا، اور ہماری جگہ ہم سب کا یا ہمارا. اس کے لیے عربی کے لفظ کون سے ہیں؟ تو آپ سب بھی انٹرسٹڈ ہوں گے، ذرا اور سلسلہ آگے بڑھے گا. تو وہ جو الفاظ ہیں آج انشاءاللہ وہ ہم نے پڑھنے ہیں. وہ یہ ہیں، یہاں ہوا کی جگہ جب ہم کہیں گے نا ہو، کہ اس کا بن جائے گا. اچھا یہ جڑ کر آتے ہیں، یہ الفاظ کے ساتھ جڑ کے آتے ہیں. تو پیچھے والے جو تھے ہوا ہم، یہ اکیلے آتے ہیں. ہوا ہم انتا انا انتم نحن، یہ اکیلے آتے ہیں. اور یہ جو ہے یہ جڑ کر آتے ہیں. تو یہ نشانی بھی ہے ان دونوں کی. دونوں ہی ضمائر ہیں. ضمائر کس کو کہتے ہیں؟ اسم کو. جیسے اسم ناؤن ہوتا ہے نا، اس کے پروناؤنس بھی ہوتے ہیں. مثلا میرا نام کاشف ہے، تو اس کا ضمیر کیا ہوگی اس کے لیے؟ میرے لیے میں. تو اسی طرح یہ عربی میں ہوا وہ یا انا، اور انا کی جگہ کیا ہے؟ یہ ضمائر ہی ہیں، پروناؤن. ٹھیک ہے، پوزیسو کیس، بالکل ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں ہوا کی جگہ بن گیا ہو، اس کا، ہم ان سب کا. یہ کا بھی آپ نے پڑھا نا، ایا کا، تیری ہی. تو کا آپ کا، یہ وہی والا کا ہے. میرا، یہ یا کے نیچے زیر ہے، میرا. اس کے ساتھ کچھ لفظ لگے گا تو پھر ہم اس کا معنی بن جائے گا میرا کیا؟ میرا. کم آپ سب کا، اور نا ہمارا، نون کے زبر اور الف کے ساتھ ملا کے نا ہمارا. ہو، ساری اشارہ کریں میرے ساتھ مل کے، سب مل کے. ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، میرا، کم آپ سب کا، نا ہمارا. اگر ابھی تک آپ میں شوق نہیں پیدا ہوا اور آپ نے پوری دلچسپی سے اور موٹیویشن سے اشارے نہیں کیے، تو میری بات توجہ اور غور سے سنیں کہ اگر آپ یہ ٹیبل جب سیکھ جائیں گے تو قرآن کی غالباً کوئی لائن ایسی نہیں بچے گی جس میں آپ کو یہ ضمائر نظر نہیں آئیں گے، الفاظ کے ساتھ جڑے ہوئے. یہ اتنے امپورٹنٹ ہے، ہزاروں کے حساب سے قرآن میں ہے یہ. تو آج ان کو سیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کا قرآن سے ایک بڑا خصوصی تعلق، قریبی اور قریب ہو جائیں گے آپ اس سے. تو ہم چاہتے کیا ہیں؟ ہم یہی چاہتے ہیں کہ اللہ کی اس کتاب کے قریب ہو جائیں. تو ذرا سستی چھوڑیں، ایکٹیولی محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، کہ اچھا اتنا کچھ اکٹھے سیکھنا ہے. ہو اس کا، ہم ان سب کا. یہ وہ ہم ہے جو جڑ کر آئے گا. جو اکیلا ہم آتا ہے وہ ہم نے پڑھا تھا وہ سب. تو ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، میرا، کم آپ سب کا، نا ہمارا. الحمدللہ. اور یہ آپ دیکھیں نا، سیدھے ہاتھ سے ہم استعمال کریں، باقی چیزیں آپ کو پتہ ہی ہیں، وہی اشارے ہیں، کوئی نئے اشارے نہیں کیے میں نے. ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، میرا، کم آپ سب کا، نا ہمارا. الحمدللہ. اچھا اب میں اشارے کراتا ہوں، آپ عربی بولیں گے اور ترجمہ بولیں گے. ٹھیک ہے، مائک انمیوٹ کر لیں، لیکن میرے اشاروں کو فالو کرنا ہے. زیادہ شور ہوا میں بند کر دوں گا.
उसका वो उसका उन सब का ही मेरा आप सब मेरा हमारा आप सबका नाम मेरा हम आप सबका आप सबका ना हमारा हमारा अरबी सीखी आ गई ना। अच्छा, ये उसका जिन लोगों ने मुझसे पहले किए थे ना, बोले थे, तो उनके नंबर कट गए हैं, क्योंकि देखिए ये बड़ा जरूरी होता है, ये बहुत जरूरी होता है कि आप अगर मेरे साथ पढ़े हैं तो थोड़ी सी मेरी बात भी फॉलो करें। तो अब कुछ लोग जल्दी जल्दी से करवाते जा रहे थे, तो फिर माजरत फिर यही होगा कि फिर हम माइक बंद ही रहने दिया करेंगे। तो काइंडली थोड़ा हम कुरान सीख रहे हैं तो जरा ज्यादा डिसिप्लिन से, अगर बच्चे भी हैं आपके साथ उन्हें भी कहें, और ये सीखने का अच्छा तरीका भी होता है कि हम अच्छे तरीके से उसको सीखते जाएं, ठीक है। तो अच्छा, अब मैं बोलूंगा, आप सब जहां भी बैठे हुए हैं ना, आप इशारे करेंगे, ठीक है। मैं अरबी का लफ्ज बोलूंगा, आप इशारे करेंगे और उर्दू का तर्जुमा उसका साथ बोलेंगे। चलें। हु, उसका उन माइक सबका बंद, माइक प्लीज बंद रखें, बस आप करें। मुझे पता चल रहा है, मैं इस चूंकि आराम से बोलता हूँ, सारे साथ कर सकें। दोबारा से करते हैं। हु, हम, का, ये, कुम, ना। हाँ, ये देखिए ना, ये बेहतर तरीका है कि इस तरह हम आराम से सारे सुन सकते हैं, शोर भी नहीं मचता, और अच्छा सा सीख सकते हैं। इसकी फिर बहुत टेबल की हमने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हजारों बार कुरान में ही आए हैं जुड़कर, तो ये तो हमें पक्का हो जाने चाहिए, ठीक है। तो चलें, सिस्टर इट्सा लारैब करवाएं, सिस्टर इट्सा लारैब करवाएंगी हमें, और हम साथ जो है प्रैक्टिस करेंगे। अनम्यूट करें। हु उसका, हम उन सब का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। माशाल्लाह, इन्होंने कितनी अच्छी रवानी से करवाया है। तो अच्छा जी, सिस्टर आयशा से पहले करवाया था हमने, सिस्टर लीना भी कर चुकी हैं, सिस्टर फरहाना जबीन आप करवाएं। हु उसका, हम उन सब का आपका, ये मेरा, कुम आप सब का, ना हमारा। माशाल्लाह, एक दफा और सिस्टर उज़मा फरूक आप करवाएं। हु उसका, हम उन सब का आपका, की मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। माशाल्लाह। अच्छा, ये यी है, यी नहीं कहना हमने इसको, यी, या के नीचे जेर, यी, ठीक है। ये मेरा, हाँ, यी मेरा, ठीक है। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा करवाया आपने। तो ये कम से कम हमारी कोशिश हुआ करेगी कि कम से कम 3 बार जरूर करवाएं, ज्यादा दफा का चांस मिल जाएगा तो और खुशी की बात है। जी सिस्टर इफ़त, इंशाल्लाह। सिस्टर इफ़त आईफोन करवाएं। हु उसका, हम उन सब का आपका, या मेरा, कुम यी, आप सबका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। माशाल्लाह। और इशारे सब कर रहे हो, अगर इशारे नहीं करेंगे तो फिर ये पक्का नहीं होगा, ये मैं बता दूं आप सबको। सिस्टर नाजिया इसरार आप करवाएं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ब्रदर हु फैसल, आपसे उसका, रिक्वेस्ट है हम उन कि सब प्लीज ये का मुश्किल मुश्किल अल्फाज आपका, नहीं लिखें, ये लोग कंफ्यूज होंगे। मेरा, कुम जी, आप सबका, ना हमारा। हमारा, ठीक हो गया। हम आप सब इन सबका, राम आपका, ये मेरा, हम आप सबका, नाम मेरा, ना हमारा। जी, आइए जी आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, अब ये देखें, यही अल्फाज जो है कुरान की हर लाइन में 10,000 से ज्यादा बार है, तो इसका मतलब है 10,000 से ज्यादा अल्फाज इस टेबल की घर में खूब प्रैक्टिस करनी है आपने। ये जैसे आ रहा है अब्दी ही, ये ही यही वाला हु है, असल में ये हु भी होता है, ही भी हो सकता है। लदुन हु, देखें, लहुम, ये जुड़कर आया, नीचे वाला एरो में आपको नजर आ रहा है। तो इंशाल्लाह इसी तरह हम टीपीए के साथ, आइए अब इसको ना और आपको जल्दी इंशाल्लाह याद हो जाएगा और प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। हम इसको किसी इसम से मिला लेते हैं और इनको इसम से मिलाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसम ले रहे हैं रब,
रब है पालने वाला। आपने कल पढ़ा है ना रब्बिल आलमीन में, तो रब पालने वाला, रब कौन है? पालने वाला। तो हम इस सारे ज़मायर को रब के साथ मिलाते हैं, तो क्या बन जाएगा? पहले रब्बुहू, उसका रब, रब्बुहुम, उन सब का रब, रब्बू का, आपका रब, रब्बी, मेरा रब, रब्बुकुम, आप सब का रब, रब्बुना, हमारा रब। ठीक है जी, रब्बुना, हमारा रब। बराए मेहरबानी जरा रब चैट बॉक्स में गैर जरूरी नहीं लिखें, लोग डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, और कोशिश करें कि मेरा ख्याल है वी नीड टू, मैं इसकी वो चेंज कर रहा हूँ कि ये सिर्फ होस्ट एंड को होस्ट को नजर आए, पब्लिक भी हम बदल रहे हैं इसके। चलें चलें जी, सिस्टर नाइला तबस्सुम, आप करवाएं, हम साथ प्रैक्टिस करेंगे। रब्बुहु, उसका रब, रब्बु, उन सब का रब, रब्बु, आपका रब, रब्बी, मेरा रब, रब्बुकुम, आप सबका रब, हमारा रब। माशाल्लाह। सिस्टर इशाल इजाज करवाइए। रब्बुहु, उसका रब, रब्बुहुम, इसका रब, उसका रब, रब्बुहुम, इन सब का रब, रब्बु क्या, आपका रब, मेरा रब, रब्बुकुम, आप सब का रब, रब्बुना, रब्बुना, हमारा रब। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। चलें जी, जबरदस्त। तो अब आप सब जो हैं जहां भी बैठे हुए हैं, मैं इशारे करूंगा, आप अरबी बोलें और तर्जमा बोलें, ठीक है? रब्बुहु, रब्बुहु, रब, प्लीज खुद से बोलें, रब्बुहु, माइक नहीं ऑन उसका करें। मैं प्लीज काइंडली माइक्स ऑफ रखें। जी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जो है मैं आपके सामने अल्फाज बोलूंगा अरबी के, आप इसका इशारा करेंगे और तर्जुमा बोलेंगे, ठीक है? रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इशारे जरूर करने, इशारे अच्छे से सीख लेने, इशारे ना सीखे तो फिर भी ये डर है भूल जाएंगे। आइए अब इसकी और बड़ी मजे की चीज हम करते हैं, वो क्या है कि अब हम करेंगे। अच्छा, एक बात और आपको बताता चलूं साथ ही, ये रब्बू हु जो है ना, उसका रब कुरान में रब्बी ही का इस्तेमाल भी होता है, सेम ही माना है, इसका माना भी वही है, उसका रब। और इसी तरह रब्बू हुम के बजाय रब्बी हिम लिखा हो तो ये नहीं कहना शायद माना बदल गया, वो भी वही माना है, उन सब का रब। सो रब्बी ही, रब्बी हिम, यही माना, जैसे रब्बू हु, रब्बू हुम। ठीक है, तो आइए अरबी की बड़ी मजे की बोलचाल करते हैं हम इसकी, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बोलचाल भी है। देखें, मन रब्बूहू, माना आपके जहन में आ गया? मन रब्बूहू, खुद ब खुद मन का माना हम पहले पढ़ चुके हैं। मन रब्बूहू आपने पहले पढ़ा ना, मन, और रब्बूहू अभी पढ़ा है, तो मन रब्बूहू। सिस्टर जवेरिया मुदस्सर, क्या माना बनता है आपके जहन में, बताएं जरा। आपका रब कौन है? नहीं, आपका तो नहीं है, रब्बूहू। रब्बुहु, उसका रब है। मुझे तो कौन है रब? उसका सिस्टर सदफ, आप बताएं। उसका रब कौन सा है? उसका रब कौन है? माशाल्लाह, मन रब्बूहू, उसका रब कौन है? तो जवाब में हम क्या कह रहे हैं? रब्बूहू अल्लाह। क्या अल्लाह, माना हुआ? उसका रब अल्लाह है। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। अब मैं बार बार माना नहीं करवाऊंगा, आपको ज़हन को खुद तर्जुमा करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको खुद ही आता है। अब तो आपको पता ही है, मन का माना आता है, रब्बू हम का माना भी आता है, तो खुद ही बना लीजिए, मन रब्बू हम। तो आपके जवाब में कहेंगे रब्बू हम, अगर जोड़कर कहना है, अलग अलग भी कह सकते हैं, रब्बू हम अल्लाह। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं, सिस्टर निमरा और सिस्टर फहमीदा ये आपस में बोलचाल करेंगी। सिस्टर फहमीदा सवाल पूछेंगी और
सॉरी सिस्टर निम्रा सवाल पूछेंगी, सिस्टर फहमीदा जवाब देंगी। करें। मन रब्बुहु, उसका रब कौन है? रब कौन है? रब्बुहु अल्लाह। रब्बुहुम प्लीज नहीं बोलें, सिर्फ अरबी, अरबी सिर्फ। जी। मन रब्बुहुम रब्बुहु। अल्लाह रब्बुहुम रब रब्बुहुम अल्लाह। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह, एक्सीलेंट। तो ये हम इंशाल्लाह मन आइंदा रब्बुहु। आपको ये चांस भी देंगे कि, लेकिन प्लीज कोशिश करें कि आपके माइक्स के पीछे शोर नहीं हो। अगर आप फिर इस क्लास में बैठें, तो मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि ऐसी जगह और ऐसी तरह, इस तरह से बैठें कि आपकी पूरी तवज्जो इधर हो। अगर अगर आप कभी माइक्स ऑन करें तो फिर शोर ना हो, और अगर शोर है पीछे फिर माइक्स ऑन नहीं करें। दूसरों के लिए ख्याल रखें कि सबकी क्लास अच्छी से चले, फिर आप हाथ खड़ा नहीं करें, खुद से पढ़ते रहें। तो अच्छा जी, तो उम्मीद है इंशाल्लाह चंद दिनों में हम इन चीज़ों को समझ जाएंगे और बेहतर हो जाएगा मामला। अच्छा सिस्टर शबीना, अगर मैं आपसे कहूँ मन रब्बू का, अब जवाब कैसे देंगी आप? मन रब्बू का, क्योंकि ये आपसे पूछा जा रहा है जो मेरे सामने है। तो रब्बी अल्लाह। रब्बी अल्लाह। तो अब ये चूंकि मैंने आपसे पूछा ना आपका रब कौन है, तो आपने जवाब में ये नहीं कहेंगी आपका रब अल्लाह है, आप कहेंगी रब्बी अल्लाह, मेरा रब। और तो रब और ये याद है ना आप में मेरे के लिए, ये रब्बी अल्लाह। मन मेरा रब्बुकुम, सबकी तरफ से जवाब दें। पहला वाला का है रब्बी अल्लाह। मन रब्बु का, मन रब, हाँ उसका जवाब में आएगा रब्बी अल्लाह, इसका मतलब मेरा रब अल्लाह है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ मन रब्बुकुम। ओ रब्बुना, रब्बुना अल्लाह। माशाल्लाह, रब्बुनल्लाह, एक्सीलेंट। सो अब देखें यहां पर खास तौर पे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपको पता नहीं, ये सवाल पूछा भी जाएगा, मन रब्बुका। तो ये अब अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारी बारी आएगी तो हम अरबी में जवाब देंगे रब्बी अल्लाह, और हुज्जत भी कायम होगी कि अल्लाह हमने तेरी किताब सीखी थी और ये अरबी भी हमें इसलिए याद है। तो इसकी खूब अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है जब कभी आपसे पूछा जाए इस जिंदगी में, और जब वो वक्त आए मन रब्बू का, तो आप फौरन जवाबन क्या कहें? रब्बी अल्लाह, है ना? मन रब्बू का, सारे बोले मन रब्बू का, रब्बी अल्लाह, मन रब्बू का, रब्बी अल्लाह, मन रब्बू का, रब्बी अल्लाह। तो ये कॉन्वर्सेशन आपको पता है ना, जो सवालात पूछे जाएंगे हमसे उनमें से। आइए अब हम दीन के साथ जोड़ते हैं इन्हीं जमायर को। दीनु हु, उसका दीन, दीनु हम, उन सबका दीन, दीनु का, आपका दीन या तुम्हारा दीन, दीनी, मेरा दीन, दीनुकुम, आप सबका दीन, दीनुना, हमारा दीन। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब पहली दफा सुन लें अच्छा सा, पहले गौर से सुना करें ताकि आप अल्फाज की अदायगी भी ठीक करें। फिर उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि उसको, तो सिस्टर आरिफा शुजात करवाएंगी, मैं एक दफा करवा रहा हूं, आप सब मेरे साथ करें, फिर सिस्टर करवाएंगी। दीनुहु, उसका दीन, दीनुहुम, उन सब का दीन, दीनु का, तुम्हारा दीन, दी, मेरा दीन, दीनुकुम, आप सब का दीन, दीनुना, हमारा दीन। जी सिस्टर आरिफा करवाइए। दीनुहु, उसका दीन, दीनुहुम, उन सबका दीन, दीनों का, आपका दीन, दीनी, मेरा दीन, दीनुकुम, आप सबका दीन, दीनुना, हमारा दीन। हमारा दिन ठीक हो गया जी। चलें सिस्टर नुज़रत यास्मीन करवाइए। ये अगर आपने हैंड रेज किया हुआ है तो फिर अलर्ट रहिए। दीनुहुम, सिस्टर अरूज उन उमर सबका करवाइए। दीनों का, आपका दिन, दीनी, मेरा दिन, दीनुकुम, आप सबका दिन। भाई सिस्टर आप माइक ऑफ कर लेना, ये बारी में आई है तो उस वक्त बोलिए प्लीज, इस तरह से थोड़ी परेशानी होती है। सैयद कमाल शाह साहब करवाइए। दीनहु, उसका दीन, दीनुहुम, उन सब का दीन, दीनों का, आपका दीन, दीनी, मेरा दीन, दीनुकुम, आप सब का दीन, दीनुना, हमारा दीन। माशाल्लाह बहुत अच्छा करवाया ब्रदर आपने, अल्हम्दुलिल्लाह।
تو اب آئیے اس کی عربی بول چال میں نیا لفظ آج ہم سیکھ رہے ہیں ماں. ماں کا معنی بھی ہوتا ہے کیا. پہلے حل کا معنی بھی کیا تھا, تو ماں کا معنی بھی کیا. تو یہ سوالیہ لفظ ہے. 2154 بار ماں کا لفظ, اور اس کے اور معنی بھی ہیں, یہ قرآن میں آیا ہے ماں. تو اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کیا. تو آئیے اس کو لگاتے ہیں. ما دینو کا, تو فوری آپ دیکھیں کتنا مزے کا. ما دینو کا, بات سمجھ گئے ہیں. ذرا سارے مجھے جواب میں بتائیں, سارے بولیں کیا کہیں گے آپ جواب میں. ما کیا ہے دینو, تمہارا دین؟ اسلام. آپ اسلام ہے. عربی بتائیں نا, عربی آپ کیا کہیں گے. دینیت اسلام. دین الاسلام ہے. کیا معنی بنا دینی الاسلام. میرا دین میرا اسلام دین ہے. اسلام ہے. میرا دین اسلام میرا ہے. دین اسلام ہے. ہاں اسلام سوال ہے نا, اسلام اچھے ہمیں یاد ہو گئے. من ربو کا اور ما دینو کا, تو ہم نے یہ دونوں ہاں دین کا. اچھے سے یاد رکھنے ہیں. اگلی کلاس میں آپ خاص طور پہ آپ سے ہی پوچھوں گا, تو گھر میں پریکٹس کرنی ہے. ما دینہو دینہ الاسلام, ما دینہم دینہم الاسلام, ما دینکا دینی الاسلام, ما دینکم دیننا الاسلام. ٹھیک ہے, الحمدللہ. سسٹر علینا اور سسٹر صدف خالد, آپ دونوں ذرا اس کی کریں عربی بول چال کی پریکٹس. ما سوال. دینہ الاسلام. ما دینہم دینہم الاسلام. ما دینک ما دینک دینی الاسلام. ما دینکم دیننا الاسلام. ماشاءاللہ. اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو معنی بھی ذہن میں آ رہے ہیں ساتھ ساتھ, الحمدللہ. تو اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا جو یہ ٹیبل والے ضمائر ہیں ایک دفعہ پھر دیکھ لیں. ہو, ہم, کا, ی, کم, نا. تو انشاءاللہ ہم نے ان کو وہ پریکٹس کرنی ہے گھر میں. اور بھی اسما آپ ان کو ملا کے کر سکتے ہیں, جیسے کتاب, قلم, ساعت کہتے ہیں گھڑی کو, جوال کہتے ہیں موبائل کو. تو آپ کہیں کتابوں کا کتابی, قلموں کا قلمی, ساعتوں کا ساعتی, جوالوں کا جوالی. آپ کی کتاب میری کتاب, آپ کا قلم میرا قلم, آپ کی گھڑی میری گھڑی, آپ کا موبائل میرا موبائل. تو اب آپ نے کل جا کے سب کو کہنا ہے جوالوں کا, ہذا جوالوں کا, ہذا جوالوں کا, کہ یہ آپ کا موبائل ہے کیا. تو وہ کہے ہاں جی جوالی, اسے بتا بھی دیں کہ بولو جوالی. اچھا اینی ویز, تو آج کا نقطۂ تعلیم, آخری بات آج کی کہ ہمارا دماغ کیسے کام کرتا ہے. آپ کو بتایا تھا کہ دماغ میں کروڑوں خلیے ہیں, لیکن یہ کام کیسے کرتا ہے, کیسے بات اس میں محفوظ ہوتی ہے, اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک لفظ رکھ رہا ہوں. عربی کا لفظ ہے فیل. ٹھیک ہے, ابھی آپ نے پلیز کچھ نہیں لکھنا چیٹ باکس میں, بہرحال لکھیں گے بھی تو مجھے نظر آئے گا, اور بولنا بھی نہیں. جنہوں نے کبھی بھی نہیں سنا نا, ذرا وہ غور کیجیے گا کہ ہم کیسے اب اس کو سیکھیں گے. جتنی ہم بجلیاں چمکائیں گے اتنا فائدہ ہوگا. میں اب آپ کو کچھ چیزیں بتانی شروع کروں گا. یہ ہے کیا؟ عربی کا لفظ ہے فیل. اس کی ساؤنڈ بڑی گرف سی ہوتی ہے, فیل. اور اس کو جو ہے اس کے عربی میں تو یہ ہے, لیکن انگلش میں سپیلنگ ای سے شروع ہوتے ہیں اس کے, اور اردو میں ہا سے شروع ہوتا ہے یہ. اور اس کی جو شکل ہے نا, شیپ, یہ بہت بڑی سائز کا ہوتا ہے, بڑا ہیوج. ٹھیک ہے, اور یہ جو ہے اسے بچوں کو یہ بہت پسند ہے. بچے تو بہت ہی پسند کرتے ہیں نا اسے. اور اس کے بارے میں قرآن میں ایک کہانی بھی ہے. اور اس کے علاوہ ہاں, اس کی طرح اسمیل بری سی ہوتی ہے, گندی سی. اور آئیے میں بس, آپ ابھی تک ویسے آپ کے ذہن میں کچھ آیا ہے چیٹ باکس میں لکھیں, کیا آیا آپ کے ذہن میں. ماشاءاللہ, لوگوں نے تو تصویر بھی بھجوانی شروع کر دی ہے. بالکل ٹھیک ہے, جن کے ذہن میں ابھی بھی نہیں آیا وہ یہ دیکھ لیں, اب آ گیا ہوگا ذہن میں. جنہیں اور ذرا محبت سے دیکھنا ہے تو یہ نہیں, یہ دیکھ لیں. یہ سب آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ چیز کو یاد کرنے کے لیے مختلف طرح سے اس کو دیکھا جائے, سنا جائے, محسوس کیا جائے, اس کے بارے میں بات کی جائے, اگزامپل دی جائے, تو پھر ایسا یاد ہو جاتا ہے کہ کبھی نہیں بھولتا. ٹھیک ہے, تو عربی کے لفظ فیل کا معنی ہے ہاتھی یا ایلیفنٹ. بالکل اسی طرح باقی الفاظ کو بھی مختلف طریقوں سے ذہن میں رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ.
اس کے ساتھ ہی ہمارا سبق اختتام کو پہنچا الحمدللہ۔ سبق 3 کے ختم ہونے پر صرف 3 اسباق پڑھ کر ہم قرآن کے 12,000 سے زیادہ الفاظ کا ترجمہ سیکھ چکے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں قرآن کو بہتر پڑھنے، سمجھنے، اس پر مزید غور کرنے، یاد کرنے، اس پر عمل کرنے، اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں اپنی کلاسز کے اندر باقاعدگی کے ساتھ وقت پر شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔